سرا جو ہیں ان کی حقوق، اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے میرا ہمیشہ قول یہ رہا ہے کہ یہ نہایت محترم ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن اس بل کے جب جزیات کو میں نے دیکھا تو وہ تو انتہائی خوفناک ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت ہی فطرت کی طرف سے، تقدیر کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے یا شی میل ہے۔ یہ ایک بل ہے، آپ یوں کہیں کہ خواجہ سرا کے حقوق کی روشنی میں ایک ایسا بل پیش کر دیا گیا ہے جو خلاف فطرت آج ہے۔ میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جن کے شخصیت سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ ان سے تھوڑی سی گفتگو آج کل کے صورتحال پہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈرز کا ایک بل جو ہے وہ آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی تشریف آوری خوش آمدید ہے، اور جس مسئلے کی طرف آپ نے میرا اشارہ کیا ہے اور رہنمائی کی ہے، یہ سمجھے کہ تقریباً 5-6 دن سے مختلف دینی جماعتیں اور مختلف دینی احباب اس سلسلے میں مجھ سے رابطے میں ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بل وہ لے کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ میری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ میں ایک تو جو بات کرتا ہوں پہلے اس میں تحقیق کرتا ہوں، پورا مطالعہ کرتا ہوں، پھر جو بات کرتا ہوں تو وہ حقیقت کے مطابق کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ایک بل جو ہے مسلم لیگ نون کے آخری دور میں 2018 میں پاکستان پیپل پارٹی کے ایک صاحب نے پیش کیا، اور تمام جماعتوں نے، میں ہمیشہ حقیقت کی بات کرتا ہوں، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس میں جے یو آئی بھی شامل ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، تو اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جناب خواجہ سرا جو ہیں ان کی حقوق، اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے میرا ہمیشہ قول یہ رہا ہے کہ یہ نہایت محترم ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر ان کا احترام ہونا چاہیے، یہ بھی اشرف المخلوقات ہیں، جس طرح میل ہیں، جس طرح فیمیل ہیں، ان کے حقوق جو ہیں شی میل کے، ان کے بارے میں نے بھی ہمیشہ آواز اٹھائی اور ان کے لیے تعریف کی۔ لیکن اس بل کے جب جزیات کو میں نے دیکھا تو وہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت ہی فطرت کی طرف سے، تقدیر کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے یا شی میل ہے۔ جیسے ہی مفتی عبدالقوی پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئیں، کیوں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب مفتی عبدالقوی کا یہ اختیار نہ قانونی طور پر ہے، نہ شرعی طور پر ہے، نہ اخلاقی طور پر ہے کہ ہم نظام فطرت میں مداخلت کریں۔ اس قانون کا نام میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جنس پرستی کا، ہمارے بہت سارے مذہبی لوگوں نے کہا جی ہم جنس پرستی یہ وہ، میں نے کہا یہ بات نہ کریں، ہم جنس پرستی ایک عمل کا نام ہے۔ یہ ایک بل ہے، آپ یوں کہیں کہ خواجہ سرا کے حقوق کی روشنی میں ایک ایسا بل پیش کر دیا گیا ہے جو خلاف فطرت ہے۔ مفتی عبدالقوی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جنس کے بارے میں خود فیصلہ کرے، وہ پیدائش کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا جنس کیا ہے، بچی کا جنس کیا ہے، وہ میل ہے، فیمیل ہے، شی میل ہے۔ تو مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ جس طرح مقدر کے معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، رزق کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، یہ سب فطرت کی طرف سے ہیں، اسی طرح جنس کا تعین جو ہے وہ بھی فطرت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو اس قانون کے اندر اور اس بل کے اندر جو سب سے بڑی جناب میں نے خرابی محسوس کی وہ یہ کی کہ میں 12 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تو رہوں مرد، میل، پھر جناب میں اپنے عادات کی وجہ سے یا کچھ حالات کی وجہ سے یا اپنی جناب ایک قلبی تعلق کی وجہ سے اپنی جناب طور پر میں فیصلہ کر لوں کہ آج کے بعد میں نے فیمیل ہونا ہے۔ جب میں فیمیل رہا 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، پھر میں نے تعین کر لیا کہ اب میں نے میل بننا ہے، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم 2-3 اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اس بل کو ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ نظام فطرت میں ایک مداخلت کا نام ہے، تو بہرحال اس بارے میں بیٹھ کر اس کو دیکھا بھی جائے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اس سلسلے میں بات بھی کی جائے۔ مفتی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس پر تو آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرانسجنڈرس جو کمیونٹی ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ نہیں، دیکھا ہم ان کو ناراض نہیں کریں گے، ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ حقوق کی تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہماری محترمہ شانی صاحبہ ہیں، اسی طرح الماس بوبی صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ میں کئی پروگراموں میں آیا، میں نے ان کو کہا کہ آپ اسلامی معاشرے کے اندر آپ کا ایک احترام ہے، آپ بھی اسی طرح محترم ہیں جس طریقے کے اوپر ایک مرد محترم ہے، ایک محترمہ محترم ہے۔ نادرہ کے اندر یقیناً ان کے حوالے سے لکھا جائے، لیکن یہ فطرت کا تعین ہو جاتا ہے پیدائش کے وقت۔ پیدائش کے وقت جو خواجہ سرا ہے وہ خواجہ سرا ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، وہ ان کا ایک احترام ہے۔ لیکن ایک آدمی پیدا تو ہوا ہے میل،
اب وہ کچھ سالوں کے بعد بڑا ہو کے کہے جی میں فیمیل ہوں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ ان کو بلکہ دعوت دیتے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے، جتنے جناب ہمارے این جی اوز ہیں یا جس طرح کے جناب اس طرح کے جو ہے اپنا ادارے ہیں، ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ کیونکہ اسلام کا ایک پورا نظام ہے، نظام وراثت کے اندر یہ مداخلت ہے۔ میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہوں، میں اب آ کے یہ کہوں کہ جی میں آج کے بعد جو ہے وہ محترمہ ہوں، تو وراثت تو مجھے محترم کے مطابق ملے گی کیونکہ میں پیدائشی طور پہ محترم ہوں۔ اسی طرح محرم غیر محرم کی بات ہے، اگر میں مرد ہوں تو خواتین کے لیے یقیناً جو ہے میرا ایک محرم کا ایک تعلق ہے۔ جی مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو الماس بوبی کا آپ نے نام لیا اور وہ دوسرے ٹرانسجنڈر کا آپ نے نام محترمہ لیا، شانی صاحبہ۔ جی تو ان کے حوالے سے بھی تو آپ نے کہا کہ وہ ایک قریب کی مسجد میں وہاں پر اذان دیتی ہے۔ ہاں بالکل، میں محترمہ الماس بوبی صاحبہ کے ساتھ کئی پروگراموں میں آیا اور ہمارے پروگرام بڑے ہٹ ہوئے اور جناب وائرل ہوئے، اور پچھلے دنوں کے اندر بلکہ اب تو میں کہوں گا 1-2 سال پہلے کی بات ہے، محترمہ نے جناب جب مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ قریبی مسجد کے اندر جا کے صبح کی اذان دیتی ہیں، میں نے ان کو مبارکباد دی۔ اسی طرح میرے علاقے سے محترمہ شانی صاحبہ ہیں، بڑے تقدس کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے بالکل ایک جناب خواجہ سرا ہیں ہمارے قریب کے اندر جھوک ویس کے اندر، وہ کئی بار حج کر کے آئے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ نادرہ کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے یقیناً ان کا کوٹا ہونا چاہیے اور ان کو ملازمتیں ملنی چاہیے، لیکن یہ جو بل ہے وہ اس سے بالکل متضاد ہے۔ وہ اس طرح متضاد ہے کہ جی میں پیدا تو ہوا ہوں میل، اب میں نے فیصلہ کیا ہے جی کہ میں فیمیل بن جاؤں، میں پیدا تو ہوئی فیمیل، اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں میل بن جاؤں۔ اس لیے اس کے بارے میں ہم نے 3 حوالوں سے دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آئین پاکستان کی شک ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون جو قرآن و سنت کے منافی ہو وہ پاس نہیں ہو سکتا، تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس سلسلے کے اندر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور ہم نے وکلاء کی ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ اس مسودے کو بھی دیکھ رہی ہے بل کو بھی، اور اس کے مطابق کاغذات بھی تیار کر رہی ہے۔ تیسرا، ہم دینی جماعت والوں کو یہ بات کہیں گے کہ خدا را اس کے بارے میں جنس پرستی کی بات نہ کریں، مثبت بات کریں، منفی بات نہ کریں، اس کی مخالفت اس حوالے سے نہ کریں جی جنس پرستی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کوئی یورپ کی بات ہے، کوئی امریکہ کی بات ہے، کوئی ڈھنگری بات ہے، کوئی فلانی۔ یہ بات صرف اور صرف یہ تھی کہ خواجہ سرا کے حقوق، لیکن بل کے اندر 2-3 شقیں ایسی ہیں جو چونکہ قرآن و سنت سے متصادم ہیں اور وہ فطرت کے خلاف ہیں۔ تو اس بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ بل خلاف فطرت ہے، خلاف شریعت ہے، اخلاقی اقدار کے خلاف ہے اور آئین پاکستان سے یہ متصادم ہے۔